السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے آج ہم سب رمضان المبارک کے روزے سے ہیں اور رمضان المبارک کے مقدس ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہ مقدس ایام ہمارے لیے غنیمت کے ایام ہیں۔ ان ایام کو غنیمت سمجھنا، ان ایام کو لغو اور فحش چیزوں سے پاک رکھنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ اگر رمضان کے روزے کے درمیان ہم لغویات کریں، فحش کام کریں، منکرات کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھیں، تو پھر یاد رکھیں ایسے روزے دار کے روزے کی ضرورت اللہ رب العزت والجلال کو نہیں ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اور اس روزہ رکھنے کے درمیان اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی زبان اور اپنے آنکھ اور اپنے دیگر اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو ایسے روزے دار کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسند کیا جاتا ہے اور ایسے روزے دار کے روزے کی قبولیت کی امید ہے۔ حضرات گرامی، اس رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ خامیاں اور کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ منکرات ہو جاتے ہیں، کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو ان ساری غلطیوں کو، ان ساری خطاؤں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ صدقہ فطر اگر یہ آدمی اپنے روزے کے اختتام پر مسکین اور غریب کو دے تو یہ صدقہ فطر اس کے روزے میں ہونے والی غلطیوں کو دھل دے گا اور ختم کر دے گا۔ یاد رکھیے، یہ صدقہ فطر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، کیوں فرض کیا ہے؟ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ روزے میں ہونے والی غلطیاں، روزے میں ہونے والی گناہ، روزے میں ہونے والی خطائیں، یہ سب اس صدقہ فطر کے ذریعے سے دھل جائیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے کہ جو ہمارے مال میں گندگی آ گئی ہے، جو ہمارے مال پاک نہیں ہیں، اس مال کو پاک کر دے یہ زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے روزے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس روزے کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر یہ ہر شخص کی طرف سے دیا جائے گا، گھر کا ہر فرد، چھوٹا ہو کے بڑا، روزے دار ہو کے غیر روزے دار، مرد ہو کہ عورت، بالغ ہو کے نابالغ، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر آپ کا غلام ہے تو آپ کے غلام کی جانب سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھے تبھی صدقہ فطر دے، بلکہ غیر روزے دار کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہاں تک کہ عید سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ، نو مولود، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور صدقہ فطر یہ مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ عید کے دن یہ خوشی کے ایام ہیں، یہ فرحت و انبساط کے ایام ہیں، تو اسلام نے صدقہ فطر کو واجب کر کے ان لوگوں کو بھی خوشی میں شامل کیا ہے جو بیچارے ایک دن کی روزی اور روٹی بھی اپنے پاس نہیں پاتے۔ تو صدقہ فطر پہلی چیز ہر آدمی کی طرف سے دیا جائے گا، مرد ہو کہ عورت، بالغ ہو کہ نابالغ، چھوٹا ہو کہ بڑا، بوڑھا ہو کہ نوجوان، اور روزے دار ہو کہ غیر روزے دار۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے، صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اس لیے کہ صائم اور روزے دار سے جو لغو اور غلط کام ہو گیا ہے اس سے اس کا روزہ پاک ہو جائے۔ وطعمۃ للمساکین، اور دوسرا مقصد مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، مسکینوں کو 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، جو شخص یہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ بات جان لے کہ اس نے صدقہ فطر کو ادا کر دیا۔ ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے نماز عید کے بعد اسے ادا کیا فهي صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقہ ہے، یہ صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں صدقہ فطر کس کی طرف کب دینا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ کس کی طرف سے؟ گھر کے ہر فرد اور ہر ممبر کی طرف سے، یہاں تک کہ اگر غلام بھی ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کتنا دیا جائے؟ صدقہ فطر 2.5 کلو عام غذا دی جائے، جو ہم اور آپ عام طور سے غذا کھاتے ہیں وہی صدقہ فطر میں ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے صدقہ فطر میں نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے، جو نصاب کو پہنچائے ہے وہ بھی دے اور جو نصاب کو نہیں پہنچائے ہے وہ بھی دے۔ ہاں، وہ شخص اس سے مستثنا ہے جس کے پاس 1 دن اور 1 رات سے زیادہ روزی روٹی نہ ہو، 1 دن اور 1 رات سے زیادہ اس کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو، وہ اس سے مستثنا ہے، وہ صدقہ فطر نہیں دے گا۔ یہی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ورنہ اگر جس کے پاس 1 دن اور 1 رات سے زیادہ کی خوراک موجود ہے تو جتنا ہے اتنا ہی اس صدقہ فطر میں نکال دے گا۔ اور صدقہ فطر 2.5 کلو عام غذا دی جائے گی، اور صدقہ فطر میں روپیہ اور پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کو فرض قرار دیا۔ 1 سا کھجور، 1 سا جو، علی العبد والحر، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے اور بڑے، سب پر، مسلمانوں میں سے جو بھی ہیں سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکاة فطر فرض قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو زکاة فطر یہ سب پر فرض ہے، اور زکاة فطر میں وہی دیا جائے گا جو عام طور سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث بھی اپنے سامنے رکھ لیں۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط اور صاعا من زبیب، کہ ہم لوگ، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم لوگ زکاة فطر میں 1 سا عام غذا یا 1 سا جو، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش نکالا کرتے تھے۔ یعنی جو عام طور پر ہماری خوراک تھی وہ لوگ کھجور بھی کھایا کرتے تھے، جو بھی کھاتے تھے، پنیر بھی خوراک تھی اور کشمش بھی خوراک تھی، جو عام طور سے وہ لوگ کھاتے تھے وہی چیز زکاة فطر میں نکالتے تھے۔ یعنی عام طور سے جو ان کی غذا تھی وہی زکاة فطر میں نکال کر کے غریبوں اور مسکینوں کو دیا کرتے تھے۔ پیسے کے دینے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور پیسہ دینے کا کی کوئی شکل بھی ان کے درمیان رائج نہیں تھی، جبکہ ان کے درمیان
بہت غریب صحابہ اکرام بھی تھے اور بہت مالدار صحابہ اکرام بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے ان لوگوں نے صرف اور صرف اناج دینا ہی پسند کیا، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ فطر میں صرف اناج دیا جائے تو ان غریبوں کی دوسری ضروریات کہاں سے پوری ہوگی؟ مثال کے طور پر کھانے پکانے کی اور چیزیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ تیل، گیس اور دیگر چیزیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ اس لیے انہیں پیسہ دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں زکوٰۃ فطر میں آپ اناج دیجئے، اور اتنی ہی فکر ہے کہ ان کو دوسری چیزوں کا انتظام کیسے کیا جائے تو آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے دیجئے، تاکہ اس زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی اور ضروریات پوری کر لیں۔ لیکن زکوٰۃ فطر اور صدقہ فطر میں اناج کے بغیر اناج ہی دیجئے، پیسہ اور روپیہ نہ دیجئے، کیونکہ پیسہ اور روپیہ دینے کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں ہے، کوئی ثبوت صحابہ اکرام سے نہیں ملتا ہے، اس لیے ہمیں اناج ہی دینا چاہیے۔ اچھا، زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر کب دیں؟ زکوٰۃ فطر اور صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، چاند ہونے کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے دیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص 1-2 دن پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ دن پہلے نہیں دینا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ نافع کہتے ہیں جو ابن عمر کے غلام ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے اور بڑے کی جانب سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے بچوں کی جانب سے بھی دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو دیا کرتے تھے جو زکوٰۃ فطر قبول کرنے کے لائق تھے۔ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ فطر دے دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام سے ایسا ملتا ہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ فطر دے دیا کرتے تھے، تو 1-2 دن پہلے دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے ہونا چاہیے۔ 1-2 دن پہلے دے دیں، کوئی حرج نہیں، بہت زیادہ دن پہلے، 15 دن پہلے، 10 دن پہلے یہ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ فطر اور زکوٰۃ فطر کے مسائل۔ ان مسائل کو آپ حدیث کی روشنی میں ہی ادا کریں تو ثواب کی زیادہ امید ہے، ورنہ اگر ہم اپنے من سے کریں، اپنے دماغ سے کریں اور یہ سوچ کر کے کریں کہ اس کے علاوہ اور بھی ضروریات ہو سکتی ہیں، اس لیے دوسرا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، تو یہ دوسرا طریقہ اپنانے کے لیے ہمیں دلیل سامنے موجود ہونی چاہیے، تب اس دلیل کی روشنی میں کریں گے، تب ہماری بات معتبر ہوگی، ورنہ وہی بات ہم اسی بات پر عمل کریں گے جو بات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور صدقہ فطر کے تعلق سے جو چیزیں موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر، صحابہ اکرام کے طریقے کے اندر، اسی پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو اپنے ہر اعمال سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔